جن سے ناراض ہیں ان سے صلح نہ کر لے، حضور کا میلاد آ گیا۔ نہیں، کچھ لوگ نہیں بولے، وہ مجھے گھور رہے ہیں بڑا سخت کر کے۔ میں نے کام بھی بڑا مشکل بتا دیا ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا دل بڑا کریں گے میلاد شریف کے موقع پر انشاءاللہ، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے سینوں میں گنجائش پیدا کریں گے۔ جس نے بڑا ستایا اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ حضور کا میلاد آ گیا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا غرباء کا خیال کریں۔ اگر کسی کے پاس ملازمین ہیں تو ان کا خیال کریں، کیونکہ میلاد سے پہلے غریبوں پر، غلاموں پر زیادتیاں ہوتی تھیں، بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا۔ اب تو حضور کا میلاد ہو گیا، اب نیت نہ کریں کہ ہم ذرا غریبوں کا خیال کریں گے، ملازمین کا خیال کریں گے، بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کا حصہ دیں گے جو بنتا ہے۔ آخری گل مشکل کی تھی میں۔ اب لوگ جی سارے کام چھوڑ کے میری بات پہ توجہ، موبائلوں والے بھائی آپ نیچے کر لیں موبائل، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیاسی جلسہ نہیں ہے، نام ہی تصویریں بنیں گی تو کام چلے گا۔ ادب کا خیال کرے، مسجد کا ادب بھی ہے اور پھر حضور کی محفل بھی ہے۔ کوئی دوست نہ بولے جی، مہربانی کریں توجہ فرمائیں بات پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر۔ اللہ کے بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تو پھر ہی ایمان مکمل ہوگا، پھر ہی انسان کو ذائقہ اور لطف اور شوق نصیب ہوگا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دل دیا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنیں رکھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی محبت تو وہ کرتا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے، صبح و شام اپنے لاکھ کو دو کو چار کرنے کے چکر میں پڑے رہے۔ کچھ لوگوں کو اقتدار سے، کرسی سے، حکومت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے کہیں نیکی کا کام کرنے بھی جائیں، وہ بیچارے کہیں جنازہ پڑھنے بھی جائیں، کچھ بھی کرنے چاہیں تو نقطہ نظر سیاست رہتی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بہت پیار ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت چاہتے ہیں ان کی تعریفیں ہوں، ان کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گن گاتا رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جملے سے انہیں یاد کرتا رہے۔ یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی، اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر پاتا۔ ہر وقت اس شوق میں لگے رہنا کہ میں کوئی بھی کام خیر کا کروں تو اس میں میری تعریف ہو، میری ستائش ہو، میرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ میں بڑا عظیم آدمی ہوں، میں بڑی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ اور آج کل تو نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، کام دکھانے کے لیے کرتے۔ اس کے نتائج یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے نا، بندہ عبادت کرے، خدمت کرے، کوئی ڈیوٹی کرے تو اپنے رب کے قریب چلا جائے،
وہ بعض لوگ نیکی کا کام کر کے بھی وہ روحانیت نہیں حاصل کر پاتے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو پھر اور خطرناک ہو گیا۔ حضور فرماتے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی ہے۔ اجڑ جاتا ہے باطن، برباد ہو جاتی ہے کیفیات، وہ جو خاص لذات ہوتی ہے مسجد حاضر ہونے کی، عبادت کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، وہ ساری لذات چلی جاتی ہیں۔ وہ دکھانا، سکھانا، سنانا، فیس بک پہ ڈالنا، انہی چکروں میں الجھ کر لوگ اپنی روحانی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس پر پھر ایک بڑی مضبوط حدیث بخاری مسلم میں اس طرح بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے سخاوت بڑی کی ہوگی، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میں نے دولت دی تو کیا کیا؟ مالک میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ کریم فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو کہا نہیں لوگوں نے تیری شہرت ہو نہیں گئی، وہ لائکس، وہ کومنٹ، وہ بلے بلے، وہ سب تو نے دیکھ لی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو شہید ہوا ہے، جان ہی دے دی اللہ کے راستے میں، لوگوں کو کے سامنے اس کا جو نام درج ہے وہ ایک شہید کے طور پر درج ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا میں نے طاقت دی تھی، فن حرب و ضرب میں کمال دیا تھا، میدان میں کھڑے ہونا لڑنا تمہیں آتا تھا، کیا کیا؟ عرض کرے گا مالک میں میدان میں نکلا، میں نے تیری راہ میں جدوجہد کی، میں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ مجھے شہادت ملی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ شہید کہیں۔ شوق نہیں ہوتا لوگوں کو کہ میرے نام پہ محلہ آ جائے، میرے نام پہ گلی بن جائے، میرا ذکر ہو جائے، میرا تعارف ہو جائے، وہ تو اس لیے تو نے کیا تھا۔ تو وہ تو کہا لوگوں نے، کئی جگہ تیرے نعرے لگے، فرشتوں اسے پکڑو دوزخ میں پھینک دو۔ اور سنو نا یار، کریم فرماتے عالم قاری اللہ کے حضور کھڑا ہے، تو مالک نے فرمایا کہ تمہیں میں نے کتاب پاک کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی صلاحیت سے نوازا تھا، تو کیا کیا؟ مالک میں نے ساری عمر پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا وہ تو اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے حضرت کی، تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ تو بات ہو گئی تھی، اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ تو دل میں محبت تو کوئی نہ کوئی ہوگی، اگر دنیا داری کی، شہرت کی، اقتدار کی، چاہا جانے کی محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے کام بیکار چلے جائیں گے، بے معنی، بے مقصد، اور باوجود اس کے کہ محنت کی لا حاصل ہو جائے گا سارا کچھ۔ کرے کیا جب سینے میں کوئی نہ کوئی محبت رہنی ہی ہے، تو کیوں نہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت پیدا کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کریں، حضور کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار کو اپنی آنکھوں میں بسائیں۔ بیٹا یہ لائٹیں آنکھوں میں پڑتی ہیں، یہ بند کر دیں آپ لوگ، موبائلوں کی لائٹیں آپ بھی بند کر دیں پیارے بھائی، لائٹ بند کر دیں بس۔ تو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے
حضور سے پیار کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا تمہیں مزہ آئے. ایک ہے مومن ہونا، ایک ہے ایمان کا ذائقہ ملنا. کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو. اور اس کا زبانی صرف دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خالی نعرہ نہیں لگانا چاہیے. یہ پتہ چل جاتا ہے، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے مجھے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار ہے کہ نہیں، پتہ چل جاتا ہے. فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھل گئی، پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہے. اب جو سویا رہا اسے نیند سے پیار ہے، اور جو اٹھ گیا اسے رب رسول سے پیار ہے. ورنہ کھلی ہوئی آنکھ سے بھی تو مسجد نہیں آیا. وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. تو صبح اٹھ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کس سے زیادہ پیار ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات. حلال حرام کی جب تمیز کرنے لگے گا، اس کو لاکھوں کروڑوں مل سکتے تھے، ناجائز طریقے سے بہت کچھ یہ اخذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا. کہا نہیں، مجھے لاکھوں کروڑوں سے پیار نہیں، پیار مجھے رب رسول کی شریعت کے ساتھ. تو سمجھ آ جائے گی کس سے زیادہ پیار ہے. تو بات کو سمجھیے گا. حضور فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور پھر فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. جس سے بھی پیار کرو، یہ ذاتی لالچ، یہ تعلقات اس لیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے کام آ جائے. ظاہر ہے اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو، میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں، اب اور تھوڑی ہو جائے گی. آپ اگر زیادہ گرمی مجھے دکھائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں پسینے کافی آپ کو آ گئے، تو میں بس جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. آپ پریشان نہ ہو. چل گئی ماشاءاللہ، پنکھا بھی چل گیا. آپ تھوڑی توجہ کریں. میں ویسے بھی تھوڑی تقریری کیا کرتا ہوں، عادی تھوڑا بیان کرنے کا ہوں، اس لیے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ادھر ادھر کر کے وقت ضائع نہ کیا جائے، جو کیا جائے ٹو دی پوائنٹ ہی کیا جائے. توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں. حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ ملے تو پھر جس سے بھی پیار کرو اللہ کی. اور دوسرا کریم فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو. اگر یہ 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو. نبی کریم سے محبت کریں، حضور کی نعت پاک سے دلچسپی پیدا کریں، حضور کا ذکر پاک سنا کریں، ذکر پاک کیا کریں، نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی طبیعت کو مائل اور قائل کریں. حضور سید عالم علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کریں. سنت اور شریعت کا پاس اور لحاظ فرمائیں. آپ اپنی ساری دلچسپیوں کا رخ حضور کی طرف کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے کہتے ہیں. جب سر میں سودا سما جاتا ہے، نہ صرف دولت کا، نشہ چڑھ جاتا ہے اقتدار کا، اور ہر وقت انسان کے ذہن پر سوار رہتی ہے شہرتیں، تو پھر وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پاتا، وہ ذائقہ نہیں لے پاتا. اس ذائقے کی جانب آپ توجہ کریں. نبی پاک علیہ السلام کا پیار اپنی طبیعت میں پورے طور پر تازہ کریں. حضور کی پسند کو پسند کریں، نبی کریم کی ناپسند کو ناپسند رکھیں. حضور کا پیار، نبی پاک کی محبت، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا پیار، نبی پاک کی اولاد کا پیار، حضور کی لائی ہوئی کتاب کا پیار، نبی پاک کی شریعت کا پیار، حضور کے دین کا پیار، سنت کا پیار، اس کو اپنی طبیعت میں پورے طور پر راسخ کریں. آپ اندازہ کریں یہ چیزیں کس طرف چلی گئی. ایک روحانی بالیدگی حاصل ہوگی، آپ کی طبیعت ایک سکون محسوس کرے. آپ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بڑی ساری چیزوں کی پرواہ ویسے ہی زندگی سے نکل جائے. لیکن یہ کریں،
اس کا اہتمام کرے، اس کا اپنے اندر شوق پیدا کرے۔ دیکھیے ہر عبادت پر اجر ملتا ہے۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو نیکیاں نصیب ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے، حضور کی محبت پر بھی اجر۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو محبوب نے وہی سوال کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کریم فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور کوئی کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، کوئی کثرت سے نفلی روزے تو نہیں رکھ سکا، اگرچہ ضروریات فرائض تو ان لوگوں کے ہر وقت ہی پورے ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور نہ تو کثرت سے نفلی روزے رکھ سکا، نہ نفلی عبادات کر سکا، ایک نیکی میرے پاس ہے جس پر مجھے امید ہے کہ کرم ہوگا، گویا ایک ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور یہ تجربہ کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور میں کہہ چکا ہوں ہر نیکی پر اجر ملتا ہے، اس نیکی کا بھی حضور نے اجر بیان کیا۔ جب کہا نا ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہوں، تو کریم فرمانے لگے سن پھر تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ محبت رسول کا اجر ہے، یہ نبی کریم سے پیار کرنے کا قیامت کے دن اجر ہے۔ یہ جزا ملے گی صبح قیامت ان لوگوں کو جو رسول رحمت سے محبت کرتے، انہیں یہ اللہ کے حضور سے نوازا جائے کہ انہیں محبوب کے قدموں میں جگہ ملے گی، وہ بارگاہ محبوب کریم کے قریب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ خالص پیار کریں، نیرے دعوے نہ کریں، نیرے نعرے نہ لگائیں۔ اور یہ نعروں اور دعووں سے ثابت بھی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ اور بندے کا راز ہے، یہ تو سینے کی باتیں ہیں، باطن کی باتیں ہیں کہ کسے کتنا پیار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 زندگی میں مواقع ایسے آئے جب مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور آخر منذری نے تو روایت اس طرح بھی درج کی ہے کہ حضور فرمانے لگے، حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، اور عمر فاروق سے بھی پیار کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ اکٹھے ہوں گے سارے جنت میں۔ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی طبیعتوں پر غور کریں، دل کی چاہتے کہیں بہک تو نہیں گئی، یہ زاویہ نگاہ کہیں بدل تو نہیں گیا، ہماری ترجیحات کہیں کچھ اور تو نہیں ہو گئی، ہم نے اللہ رسول کی محبت کے علاوہ تو نہیں اپنے سینے میں کچھ بٹھا لیا۔ خوب اپنے اوپر محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی خواہشات کو دیکھیں کیا ہے، جذبات کو دیکھیں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ محفل میں آ گئے اور حضور کی نعت سن لی اور بیان سن لیا اور محظوظ ہو گئے اور کچھ اور چیزیں اپنی طبیعت میں، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تو دل کرنا چاہیے نا کہ یار میں چھوڑ دوں سارے کام، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نبی کی نعت شریف سنوں۔
میں نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف نبی پاک کے فضائل پر کچھ سنوں. یہ ہماری طبیعت ہونی چاہیے نا. کبھی کبھی ہمارا دل اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ آج صرف حضور کی سیرت پاک پڑھوں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے غم ہوتے ہیں، بڑی جدائیاں ہوتی ہیں، ہم بڑوں کو یاد کر کے بھی روتے ہیں، گزر جانے والوں کی جدائی پر بھی ہم آنسو بہاتے ہیں، اور بھی کئی زندگی میں ایسی کمزوریاں اور نقصانات ہوتے ہیں جس پر ہم غمگین ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ باپ رات کو رو پڑے اور بچے آ کے پوچھیں کہ والد کو کیا ہے، بیمار ہے، طبیعت میں کچھ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، کچھ تو بتائیں کیا مسئلہ ہے. تو والدہ کہ نہیں بیٹا تم بچے ہو، تمہارے بیٹا اماں جی بتائیں تو صحیح. تو ماں کہ بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے. یہ بھی تو کبھی طبیعت میں پیدا ہونا کہ دل کرتا ہے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے. دل کرتا ہے حاضری دینے، چاہتے بار بار مچلتی ہے کہ حضور کے روضہ نور کی زیارت. یہ بھی تو خواہشات پیدا ہونی چاہیے. ہماری طبیعتوں کا رخ اس طرف بھی تو ہونا چاہیے. لیکن کیا کروں، تھے کبھی وہ لوگ جو آ کے کہتے تھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. اب تو سب کو وہ والا وظیفہ چاہیے جس سے کاروبار تیز چلے. اب تو سب کو وہ والا تعویذ چاہیے جس سے بس پیسے ہی پیسے ہو جائیں. اب تو سب کو وہ والی چیز چاہیے جس سے بس دولت ہی دولت، راہ کھلے. کہاں گئے وہ لوگ جن کی دھڑکنیں جب بھی بولتی تھی حضور کا نام لیتی، جن کی زبان پر جب بھی ذکر چھڑتا تھا محبوب کی نعت کا چھڑتا تھا، جن کے تذکروں میں ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر رہتا تھا. اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 2-3 میری خصوصی گزارشات ہیں جو آپ نے یاد رکھنی. ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل رکھے ہوئے ہیں نا. کچھ کا تو مجھے پکا پتا ہو گیا جب سے میں آیا انہوں نے چھوڑے ہی نہیں. ان کا تو مجھے کنفرم ہے کہ انہوں نے زیادہ صحیح کر کے رکھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی جان؟ سب نے رکھے ہوئے. اس طرح کریں ساتھ ایک ایک تسبیح بھی رکھ لیں. رکھے موبائل منع نہیں کرتا. ایک ایک تسبیح بھی، یہ موبائل ساتھ ہاتھ میں ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے نا. تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی. تسبیح بھی رکھ لے تاکہ سارا میلاد کا مہینہ حضور پہ درود و سلام پڑھ کے گزارا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ راضی بڑا ہوتا ہے. اس کا دل بڑا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے آج میں بڑا راضی ہوں. بیٹے کی شادی پہ بڑا راضی ہے، کوئی ترقی مل گئی بڑا راضی ہے، آگے بڑا. پوچھنا ہو کہ جس رشتے دار اس سے ناراض ہے اسے کہے جا میں نے تجھے معاف کیا، حضور کا میلاد آ گیا ہے. جن سے ناراض ہے ان سے صلح نہ کر لے، حضور کا میلاد آ گیا. نہیں کچھ لوگ نہیں بولے، وہ مجھے گھور رہے ہیں بڑا سخت کر کے. میں نے کام بھی بڑا مشکل بتا دیا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا دل بڑا کریں گے میلاد شریف کے موقع پر انشاءاللہ. جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے سینوں میں گنجائش پیدا کریں گے. جس نے بڑا ستایا اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ حضور کا میلاد آ گیا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا غرباء کا خیال کریں. اگر کسی کے پاس ملازمین ہیں تو ان کا خیال کریں، کیونکہ میلاد سے پہلے غریبوں پر، غلاموں پر زیادتیاں ہوتی تھی، بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا. اب تو حضور کا میلاد ہو گیا، اب نیت نہ کریں کہ ہم ذرا غریبوں کا خیال کریں گے، ملازمین کا خیال کریں گے، بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کا حصہ دیں گے جو بنتا ہے. آخری گل مشکل کی تھی میں. آپ کی مہربانی جی، اب تو ہم جانے لگے ہیں. سارا ٹائم تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عرض کیا، پر چلے خیر، اللہ نے موقع دیا تو کبھی کھلی جگہ بیٹھیں گے. تھوڑا سا نا وہ سارے کام کریں جو حضور نے میلاد پاک پر ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں.
تھوڑی سی نا تبدیلی آئے. یعنی ایک بندہ داڑھی شریف رکھ لی کسی نے اور پوری رکھ لی, اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. یعنی چھوٹی کا وزن زیادہ ہے اور بڑی تھوڑا ہے اور بڑی کا اس کا کوئی, یہ اللہ نے دی صرف مرد کو ہے. اللہ مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو ایک صاحب نے داڑھی رکھ لی, کسی نے اس سے پوچھا جی ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی, اس نے کہا اس دفعہ حضور کے میلاد پہ رکھی ہے تو داڑھی میلاد والی ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو یہ ہے کچھ خاص طریقے میلاد شریف منانے کے کہ تھوڑا اپنے آپ کو بدلا جائے. ورنہ یہ کہ ہر سال نعتیں سن کے محفلیں کرا کے رخصت ہو جانا وہ کوئی خاص معنی نہیں دے گا. برکت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. کافی زیادہ میری مصروفیات ان دنوں میں ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں. جیسے جیسے علم آتا ہے ویسے ویسے معرفت آتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی علم سے عبارت ہے. آپ نے بڑی توجہ سے علوم کو پڑھا ہے, ان پر غور فرمایا ہے. آج کل لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے جو علماء جد و جہد کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کا سوسائٹی میں وہ والا وقار نہیں ہے جو ہونا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں سجادہ نشین صاحب, پیر صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب. تو آپ تو حضرت سلطان صاحب کی دھرتی میں رہتے ہیں, انہوں نے تو فتویٰ ہی بہت بڑا دیا ہے, بان علموں جو کرے فقیری, بان علموں جو کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ. تو علم بنیاد ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ذوق سے علوم کو دیکھا, پڑھا. بڑی شان تھی آپ کی کتابوں کو دیکھنے کی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ اسباق اپنے والد صاحب سے پڑھے. یہ بڑی انوکھی بات ہے. اپنے والد گرامی سے زیادہ تر آپ نے علوم حاصل کی. ہمارے استاد کہا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہیں کرنے چاہیے. تھوڑا سا کر لیا, تھوڑا سا چھوڑ دیا, تھوڑی تیاری کر کے پیپر دے لیے, باقی رہنے دیا. لولے لنگڑے کام نہیں کرنے. جو بھی کریں ذرا صحیح کر کے کریں. کام چھوٹا موٹا بھی ہو ہی جاتا ہے اور صحیح کر کے کرنے سے بھی ہو ہی جاتا ہے. اپنی توجہ علوم کی طرف کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان علم کیسے پاتا ہے, انہی کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کئی طریقے ہیں, کئی ذرائع ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے. یہ نوجوان غور کرے میری بات پر. فرمایا ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ باقاعدہ اس نے کسی دارالعلوم میں بیٹھ کے علم حاصل کیا یا کسی استاد صاحب کے مکان میں باقاعدہ کتابیں پڑھی. دوسرا فرمایا کتب بینی کرنا, مطالعہ کرنا, اساتذہ کی مدد سے پھر اس میں رسوخ حاصل کرنا. اور تیسرا ایک ذریعہ علم کا فاضل بریلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ صحبت علماء سے بھی بندہ عالم ہوتا ہے. صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے. لیکن اگر صحبت آپ تویز دھاگے والے کی اختیار کر لیں تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اب لوگ جاتے ہیں کوئی تعویذ, بیٹے آپ بیٹھ, بھائی آپ سارے بیٹھ دیں, آسم بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں, سارے فٹافٹ جی آپ نے دیر کر دی فیصلہ کر دیں, جلدی سے بیٹھ. شاباش, اللہ جزائے, آپ تو اچھے بڑے, آپ بھی بیٹھ جائیں. کتنی جلدی بات مانتے ہیں ماشاءاللہ. عزیز دوست, علوم کا پڑھنا, علم پر مہارت حاصل کرنا اور کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا, یہ بڑا ہی ضروری ہو گیا. مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, مولانا عمیر بیٹھے ہیں, دیگر حضرات کتابوں سے وابستہ. ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے 3 طلاقیں دی, اب میں کیا کروں. اچھا, میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا اس طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے, بنیادی نقص یہ ہے, بنیادی کمزوری یہ رہ گئی ہے کہ اگر شادی سے پہلے یہ تھوڑا سا نکاح طلاق کے مسائل سیکھتے نا تو ان کو پتہ ہوتا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی. یہ پسندیدہ عمل ہی نہیں ہے. بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے, بہت سارے خاندان بکھرنے سے بچ سکتے
اگر توجہ علم کی طرف ہو، لیکن ہمارا مزاج نہیں. آپ جمعے والے دن وقت پہ آئیں، ایک آیت کا ترجمہ تو ہوتا ہی ہوگا نا مسجد میں. آپ تشریف لائیں، سنیں، غور کریں، علماء کی سنگت اور صحبت اختیار کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پڑھا پڑھایا، لکھا لکھایا، اسی میں ان کی زندگی گزری. اور یہ معرفت بھی یہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا رستہ بھی یہی ہے. اسی سے بندہ باکرامت ہو جاتا ہے، اسی سے انسان کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے. وہ شوق ذوق سے کتاب و سنت کو پڑھے، مطالعہ کرے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کتب کیسے بنے؟ فرمایا بس میں دین پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے مقام کتبیت عطا فرما دی. آپ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، اصل میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو یہ تو بتایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا ثواب ہے، یہ اچھا کیا بتایا، لیکن کمزوری یہ رہ گئی کہ یہ نہیں بتایا کہ دین کا ایک مسئلہ پڑھ لینا بھی ساری رات نفل پڑھنے سے افضل ہے. یہ نہیں بتا سکے. اب دیکھیے نا، یہاں آپ تصور کر لیں، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، پنجاب کے کسی علاقے میں، سندھ کے کسی علاقے میں آپ جائیں، جا کر کے دیکھیں کہ ایک طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں بابا جی سرکار 500 دانے والی تسبیح لے کے، اور ایک طرف ایک عالم بیٹھے ہیں مشکاہ شریف لے کے کہ میں درس دے رہا ہوں. تو آپ خود تصور کر لیں لوگ زیادہ بابا جی کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ یہ دینی مزاج نہیں. ان کا تسبیح چلانا بڑا مبارک ہے، بہت خوب ہے، کمال ہے، لیکن عزیز یاد رکھیں کہ دینی مزاج یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے. 2 حلقے بنے ہوئے تھے. ایک حلقے میں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک جگہ بیٹھ کے لوگ دین سن رہے تھے، سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے. محبوب دونوں کے بیچ کھڑے ہو کے فرمانے لگے جماعتیں دونوں ہی خیر والی ہیں، پر میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس حلقے میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا. تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے نا، اب آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حضور نے دینی مزاج کیا دیا ہے کہ نفلی عبادت کے مقابلے